مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم بات کریں گے۔ دوسری سلاطین ہے، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 24ویں آیت ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے لیکن اس پہ بات بہت کم کی جاتی ہے۔ دوسری سلاطین اس کا دوسرا باب اس کی 24ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام دے کر ان پر لعنت کی، سو بند میں سے 2 رچھنیاں نکلی اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریہ کو لوٹا۔ آمین۔ خداوند کا کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ الیشا کا واقعہ ہے۔ الیشا کی زندگی سے بہت سارے لوگ واقف ہیں کہ الیشا نبی جب ایک شہر میں جاتا ہے، شہر کے اندر زمین بنجر ہوتی ہے، وہاں کا پانی جو کھارا ہوتا ہے تو وہاں بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ الیشا نبی وہاں سے پانی کو ٹھیک کر کے، خداوند کی قدرت سے پانی کو ٹھیک کر کے واپس آتا ہے، اور آ کے جب رستے میں آ رہا ہوتا ہے تو رستے میں بہت سارے بچے نا اس کو تنگ کرتے ہیں، بہت سارے بچے اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس سے پڑھیں نا 23ویں آیت اس کے اندر لکھا ہے، اور وہ وہاں سے بیت الہل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے کہ چڑھے چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھے چلا جا اے گنجے سر والے۔ اب جب الیشا نبی وہاں سے جا رہا ہے تو اس کے بعد نا وہ جو وہاں چھوٹے بچے تھے، بہت سارے بچے تھے، تو وہ بچے ان کو نا الیشا کو تنگ کرتے ہیں یا ہوٹنگ کرتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں، اس کے سر کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ الیشا کے شاید بال کم تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی چڑھے چلا جا اے گنجے سر والے، اے گنجے سر والے۔ جب یہ الفاظ اس کے بارے میں کہتے ہیں تو الیشا کو غصہ آتا ہے۔ الیشا نبی کو جب غصہ آتا ہے تو اس کے بعد نا کلام کے اندر لکھا کہ الیشا نبی جو ہے وہاں پر جو ہے ان پر لعنت کرتا ہے، خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کرتا ہے۔ لعنت کرنے کے بعد جو ہے پھر وہاں سے بند میں سے 2 رچھنیاں نکلتی ہیں۔ جب 2 رچھنیاں نکلتی ہیں، 2 رچھنیاں جو ہیں 42 بچوں کو پھاڑ دیتی ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ان میں سے 42 بچے، مطلب اور بھی بہت سارے بچے تھے لیکن ان میں سے صرف 42 بچے جو ہیں ان کو رچھنیوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ ہو سکتا ہے ان کو مارا ہو، کچھ لوگ بچے مر بھی گئے ہوں، لیکن یہاں مرنے کا ذکر نہیں لکھا، یہاں لکھا کہ 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ 42 بچے پھاڑ ڈالے، مطلب اس میں کچھ مر بھی گئے ہوں گے، کچھ زخمی بھی ہوں گے۔ تو سارا واقعہ ہمیں جب ملتا ہے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلب الیشا نبی غصہ کرتا ہے۔ سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے، ویڈیو جو سننے والے ہیں، اگر اب آپ کو ویڈیو کو سمجھ آئے تو اس کو آگے شیئر لازمی کرنا۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کس کی غلطی تھی، بچوں کی یا الیشا کی یا ان کے ماں باپ کی؟ اب نہ تو اس میں خداوند کی مرضی تھی کہ وقت سے پہلے بچے مارے جائیں، نہ الیشا کی یہ مرضی تھی کہ وہ بچے مارے جائیں، لیکن ان بچوں کی بدتمیزی کی وجہ سے بچے ہلاک ہو جاتے ہیں یا بچے مر جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویڈیو کے آگے جا کے ہم اس پر تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں گے کہ بچوں کو نا تمیز کے بارے میں سکھانا چاہیے۔ اب اس میں سے بڑا گہرا مکاشفہ مجھے خداوند نے یہ کلام جب دیا تو میں بڑا حیران بھی تھا اور خداوند کی شکر گزاری بھی کر رہا تھا، تو خداوند نے ہمیں یہ کلام دیا کہ کس طرح سے بہت سارے بچے نا بدتمیزی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ ان کی فیور جو ان کی طرف سے ہونی ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے، وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو جو ہے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ جب بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس کے بعد نا فیور ان کی زندگی سے رہ جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی زندگی میں فیور نہیں ہوتی ہے، پھر وہ جو ہے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کا جو بندہ داؤد تھا نا، بڑا خوش گفتار تھا، مطلب بڑی اچھی لہجہ تھا اس کا، بڑے اچھے طریقے سے وہ بات چیت کرتا تھا۔ یہ چیز اس کے بارے میں نا لکھی ہوئی ہے، داؤد بادشاہ کے بارے میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ مطلب اس کو بات کرنے کا طریقہ تھا، تمیز تھی۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹیچ کریں کہ آپ کے بچوں کو صحیح اور غلط کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب ہم کس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ مذاق کرنا کوئی غلط بات نہیں، لیکن مذاق بھی وہ ہو کہ جو اگلے بندے کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ یہاں یہ بچے آپس میں اس کے ساتھ ایک حساب سے مذاق ہی کر رہے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا
کہ سامنے والی پرسنالٹی کیسی، سامنے جو خداوند کا بندہ لیشا ہے وہ پیچھے معجزہ کر گیا ہے، اتنا زبردست معجزہ کر گیا ہے کہ وہاں پر زمین بنجر تھی، پانی کھارا تھا، پانی کھارا ہونے کے بعد جو ہے شہر بہت اچھی جگہ پہ تھا، لیکن وہاں کے لوگ نہ بڑے پریشان تھے، لوگ ان سے کہتے ہیں کہ یہ شہر کتنا اچھا ہے لیکن یہاں کی جو زمین ہے وہ بنجر ہے، جب زمین بنجر ہے تو یہاں بڑا مسئلہ ہے، تو لیشا نبی ان سے کہتا ہے کہ ایک پیالہ لے کے آؤ، پیالے کے اندر وہ پانی ڈالتا ہے، نمک ڈالتا ہے، نمک ڈال کے پانی کے اندر وہ جو چشمہ ہوتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے، تو اس کے بعد خداوند کی طرف سے وہ سارا پانی نا میٹھا ہو جاتا ہے، چشمہ پانی کا ہوتا ہے، کھارے پانی کا چشمہ نکل جاتا ہے، تو کھارے پانی کا چشمہ جو ہے میٹھے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب اتنا بڑا معجزہ کر کے آتا ہے آگے یہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، گھر کے اندر خاتموں کی برائی کرتے ہیں، ماں باپ جو ہیں گھر کے اندر خاتموں کی برائی کرتے ہیں، اس کو دیکھا دیکھی پھر ان کے بچے بھی خاتموں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حالانکہ بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کے بارے میں کیا بات کریں، لیکن اگر گھر کا ماحول ٹھیک رکھیں گے، گھر کے ماحول کو صاف رکھیں گے تو گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر گھر کے سربراہ جو ہے وہ اگر گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھیں گے تو گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، یا اپنے بچوں کو ٹیچ کریں گے، ان کو بتائیں گے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، تو ان کو پتہ ہوگا۔ ان بچوں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی تربیت میں فرق تھا، ان بچوں کی تربیت کے اندر مسئلہ تھا، ان لوگوں کو سکھایا نہیں گیا، اپنے بچوں کو سکھائیں، اچھے اور برے کے بارے میں بتائیں، بڑوں کی عزت کرنے کے بارے میں سکھائیں، آپ کو بتانا چاہیے کہ مطلب آپ کے بچے کس طرح سے جو ہے دوسروں کے ساتھ نا بات چیت کر سکتے ہیں۔ امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اپنے بچے کو اس راہ پہ تربیت کر جس راہ پہ اس سے چلنا ہے، وہ برا ہو کے بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے، ان کی نصیحت ٹھیک نہیں کرتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک گھر میں ایک بھائی میرے سے ملاقات ہوئی تھی، تو بھائی مجھ سے کہتا ہے کہ پادری صاحب میں اپنے بچے کو نا پادری بنانا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو پاسٹر بنانا چاہتا ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ میرا بچہ جو ہے پادری بنے، پاسٹر بنے، یہ خدا ان کی خدمت کرے۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو کہا کہ آپ دعا کریں، میں نے کہا ہاں بھائی لازمی دعا کریں گے، خدا آپ کے بچے کو جو ہے برکت دے گا اور آپ کے بچے کو جو ہے پاسٹر بنائے گا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے پادری صاحب اس سے یہ پوچھو کہ یہ اپنے بچے کو پادری تو بنانا چاہتا ہے، پاسٹر تو بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کو بتاؤ کہ یہ گھر میں آ کے شراب پی کے گالیاں دیتے ہیں۔ اب وہی بندہ جو ہے گھر میں جب کام سے آتا ہے تو کام سے آنے کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، گالی دینے کے بعد جو پھر اس کے گھر کا ماحول اس کو کیسا ملے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب اس کی کوشش یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے پاسٹر بنے، لیکن وہ گھر کا ماحول اتنا زیادہ خراب ہے کہ جب باہر سے آتا ہے تو آ کے اپنے بچے کو گالیاں دیتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتا ہے، شراب پی کے گالیاں دیتا ہے۔ تو پھر میں بڑا حیران ہوں، میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ اگر اپنے بچے کو پاسٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ویسا ماحول بنانا پڑے گا گھر کے اندر، آپ دعا روزے میں زندگی گزاریں گے، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے جو ہے آپ کی زندگی کو جو ہے فالو کرے گا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ شراب پی رہے ہیں، اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں، تو آپ کا بچہ بھی شراب پیے گا اور آپ کو بھی مطلب اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر نا اس طرح سے اپنے گھر کا ماحول رکھیں کہ آپ کے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہمارے چرچوں کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے چرچوں کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت سارے چھوٹے بچے ہیں جن کو چرچ کے اندر نا جب وہ موبائل لے کے جاتے ہیں، موبائل لے کے جا کے تو چرچ کے اندر وہ کارٹون لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں، چلو بھی بچے جو ہیں کارٹون دیکھیں گے تو ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ بھئی آپ ان کو موبائل مت دیں، شروع میں ایک دفعہ تنگ کریں گے، دو دفعہ تنگ کریں گے، لیکن ان کو پتہ چل جائے گا کہ چرچ کے اندر موبائل لے کے جانا الاؤ نہیں۔ ماں باپ خود مطلب اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں، ماں باپ خود اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، بچے جو ہیں موبائل سے کارٹون دیکھ رہے ہیں، عبادت کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا، عبادت کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ جب عبادت کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا تو بچے سیکھیں گے کیا؟ بچوں کو جو ہے بچپن سے ٹیچ کرنا چاہیے کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر خداوند کے کلام کو دیکھیں تو خداوند کا کلام ہمیں اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے بچوں کے لیے بچپن ہی سے مطلب ان کو ٹیچ کرنے کے بارے میں کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب خدا نے کہا تھا کہ جب بچہ 8 دن کا ہو تو اس کا ختنہ ہونا چاہیے، 8 دن کا مطلب وہ خداوند کے ہیکل میں آنا چاہیے، 8 دن کا بچہ جب ہو تو تب سے خداوند کے پاس آنا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔
تو ان کو بچپن سے خدا کے گھر میں لے کے آنا ہم پر فرض ہے، اور ان کو بچپن ہی سے ٹیچ کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ مطلب کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ آپ جب ان کو بتاتے نہیں ہیں ٹھیک کیا غلط کیا ہے، تو پھر وہ بچے جب برا رویہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے، برائیاں جب ان کی زندگی میں آتی ہے، تو پھر ماں باپ تنگ ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کسی چرچ میں تھے، پرانی بات ہے، کافی پہلے کی بات ہے، اتنا خدا میں نہیں تھے، تو ایک چرچ میں جا رہے تھے، تو چرچ سے ایک بہن آئی، ایک انٹی آئی تھی، تو آ کے نا وہ باہر آئی، تو اس ٹائم ہم لوگ اپنی خالہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو خالہ میری کو کہتی کہ میں اس کو نا صدر لے کے جا رہی ہوں، بچے نے دوران عبادت چل رہی ہے، ورشپ چل رہی ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے کھلونا لینا ہے، مجھے یہ چاہیے، بجائے اس کی ماں کو اس کو سمجھانے کی، بتانے کی کہ بھئی عبادت جب ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم جائیں گے، وہ عورت وہی اٹھی ہے، اپنے بچے کو لیا ہے وہاں سے، اور کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو کھلونا لے کے دینا جا رہی ہوں، لے کے نا لینے جا رہی ہوں۔ کھلونا لینے کہاں جا رہی ہے؟ صدر جا رہی ہے۔ تقریباً کوئی پونے 1 گھنٹے سوا گھنٹے کا وہاں ٹائم ہے، تو وہ کہہ رہے کہ میں صدر جا رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے کھلونا لینے کے لیے۔ دورانۂ بات مطلب خدا کی کوئی عزت نہیں ہے اس کی نظر میں۔ اس کے بچے نے فرمائش کی، بچے کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لے جانے کے بعد جو اس کے لیے کھلونا لائی، لازمی جب واپس آئی ہوگی تو عبادت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہوگی۔ جب عبادت ختم ہوگی تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جو ماں باپ اپنے بچوں کو خداوند سے زیادہ عزت دیتے ہیں تو کیا خدا ان کو عزت کرے گا؟ کیا خدا ان کے بچوں کو سدھارے گا؟ سیمول کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو میری تفکیر کرتے ہیں بے قدر ہو جائیں گے، لیکن جو میری عزت کرتے ہیں، خدا کہتا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ خدا ان کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ ہم نے ایک حوالے پر بڑا دھیان لگا دیا کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی خدا وفادار رہتا ہے۔ بھئی خدا وفادار کہاں سے رہتا ہے؟ جب آپ اتنے زیادہ بے وفائی کریں گے، آپ خدا ان کو آنر نہیں کریں گے، آپ خدا ان کے کلام کے مطابق نہیں چلیں گے، تو خداوند کہاں تک وفادار رہے گا؟ اگر خداوند سب کے ساتھ وفادار ہے تو اتنے سارے لوگ ہلاکت کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ اتنے سارے لوگ جو بیماریوں کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ خداوند وفادار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خداوند وفادار ہے، لیکن آپ کتنے خداوند کے ساتھ وفادار ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ جتنے مرضی گناہ کرتے رہیں وہ خداوند آپ کے ساتھ وفادار رہے گا۔ اس مطلب غلط نظریے سے باہر نکلیں کہ اگر ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا تو خدا کا رشتہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ خدا نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو ہماری خاطر پہلے سے ہی سے قربان کر دیا۔ اب اور قربانی خدا نہیں کرے گا یا اور برداشت نہیں کرے گا کہ مطلب آپ گناہ پہ گناہ کرتے رہیں، جان بوجھ کے گناہ کریں، ایک آپ کو پتہ نہیں ہے، توبہ نہیں کی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے اگر گناہ کریں گے تو اس کی بہت بڑی سزا ملے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کی بہت بڑی سزا ملے گی۔ ویڈیو کا ہمارا ٹائم شاید پورا ہو گیا، تو اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو، خدا آپ سب کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔